صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ ایمان کے اوپر ہے۔ وہ حدیث بطاقہ آپ نے شاید بارہا سنی ہوگی کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ 99 اس کے بدعمالیوں کے دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ گویا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس کا دفتر ہے، اور دوسری طرف اس کے پلڑے میں اس کا ایک پرچی رکھی جائے گی جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہوگا۔ اس پرچی کی بنیاد پر، کیونکہ اس کی وحدانیت صحیح سالم ہے، اس کا ایمان موجود ہے، تو ساری بدعمالیوں کی جو کے دفاتر ہیں اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور یہ پرچی بھاری ہو جائے گی۔ یہ وہ پیغام ہے اور یہ وہ تعلیم ہے جو شریعت محمدی نے ہمیں دیا، اور اس تعلیم کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمپرمائز اگر کسی نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وحدانیت اب خطرے میں ہے، اور جب وحدانیت خطرے میں آئے گی تو ایمان خطرے میں آئے گا۔ اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کریم نے اعلان کیا۔ آپ لاکھوں نیکیاں کرتے چلے جائیں، لیکن اگر کفر یا شرک میں کسی کا ارتکاب آپ نے کر رکھا ہے، خدا نخواستہ، چاہے جان بوجھ کر آپ نے ارتکاب کیا یا انجانے میں آپ سے ارتکاب ہوا ہے، یہ ارتکاب آپ نے سہون کیا یا آپ کے عمل سے کہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرک اور کفر کا کہیں نہ کہیں آپ سے ارتکاب ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وحدانیت کا چراغ گل ہو گیا، اور جب وحدانیت کا چراغ گل ہوگا تو ایمان کی خیر نہیں ہے۔ ایسا ایمان اللہ رب العزت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ یہ بڑا غیرت والا مسئلہ ہے، یہ باؤنڈری لائن ہے، دو چیزوں کے درمیان حد فاصل ہے، ایمان اور کفر کے درمیان یہ وحدانیت۔ آپ اللہ پر کیسا ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر ہم مثال دینا چاہیں تو ہندوستان پاکستان کی جو سرحد ہے، اس سرحد کو لے کر مثال دے سکتے ہیں۔ ہندوستان اور نیپال کی سرحد تو چلیے کھلی ہوئی ہے، یہاں تو آدمی آتا ہے جاتا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان یہ ایسے ممالک جن سے تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں، وہاں کی جو سرحدیں ہیں کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ دو بچہ فٹ بال کھیلتے ہوئے اس سرحد سے اس سرحد میں کراس کر گیا، وہ چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ تو زمین ساری کی ساری برابر ہے، نہیں معلوم تھا کہ بارڈر کسے کہتے اور یہ لائن کیسی کھینچی ہوئی ہے، اس پار سے اس پار چلا جائے گا، تو اب یہ معاملہ انتہائی نازک بن جاتا ہے۔ وہ بچہ بھلے کچھ بھی ہو، پولیس اسے گرفت کر لیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وحدانیت کے معاملے میں اس طرح ذرہ برابر بھی لائن کو کراس کرے گا تو اس کا مطلب آپ کا تعلق دوسری طرف ہو گیا، اب آپ اس لائن کے رہے نہیں، اور یہ غیرت کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، زندگی تمہیں میں نے دی، رزق تمہیں میں دے رہا ہوں، موت میرے قبضے میں ہے، اور اس کے بعد تم سر دوسرے کے سامنے جھکاؤ، مانگو کسی اور سے، دعا کسی اور سے کرو، عبادت کسی اور کی کرو، علم اور قدرت کے اعتبار سے کسی اور کو تم اپنا ایسا مانو جیسا مجھے ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ ذرہ برابر بھی گوارا